بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہیلپ پروگرام ہومیوپیتھک ایزی لرننگ پروگرام، جس میں ہومیوپیتھی کو آسان انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اور کلاسز جاری ہیں۔ فلسفہ، ہومیوپیتھک فلسفی اور فارمیسی کے بعد اب چند ادویات پر بحث جاری ہے۔ میٹیریا میڈیکا کی چند اہم ادویات جن کو عام لوگ بھی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں جو تھا وہ آرنیکا زیر بحث تھا۔ تو آرنیکا پر جو ہومیوپیتھک ایزی لرننگ پروگرام میں جو بحث ہوئی، آرنیکا کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی دوستو، وہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایزی لائف چینل پر پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میرے اس ویڈیو کو اور اس لیکچر کو پسند کیا اور لائک کیا تو انشاءاللہ میرے تمام لیکچر جو ہیں پھر اس پر شائع ہوں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلپ ہومیوپیتھک ایزی لرننگ پروگرام کے کلاسز میں ہم فلسفے کو، ہومیوپیتھک فلسفی کو اور ساتھ ہی ساتھ فارمیسی مختصراً سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ تو دوستو، اب ہمارا جو موضوع جا رہا ہے وہ میٹیریا میڈیکا ہے، اور اس میں ہم ایک دوا پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، جس کو ہم لوگ ایکونائٹ کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آرنیکا مونٹینا ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں آرنیکا کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور یہ دوا ماؤنٹین ٹوبیکو سے بنتی ہے، اور یہ ایک پودا ہے جو پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ مکمل پودا جو ہے جڑ سمیت استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے تو قدرت نے اس دوا کے اندر پہاڑوں پر رہنے والوں کے لیے ایک عجیب برکت رکھی ہے، کیونکہ پہاڑوں پر چوٹے کھانا اور گر جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس کا علاج بھی وہیں پر پیدا کر دیا، آرنیکا مونٹ کی صورت میں۔ دوستو، اس دوا کا زیادہ تر استعمال عضلات کی نئی یا پرانی چوٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں بھی اس کا استعمال مزید وسیع ہے، اور عضلات کی چوٹوں کے ساتھ ساتھ اگر ان چوٹوں سے مزید کوئی تکلیف پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہو کر انتہائی حد تک بڑھ چکی ہے، مثلاً چوٹ لگنے سے گھومڑ یا گلٹیاں بن گئیں، پستانوں میں گلٹیاں بن گئی اور اعصابی خرابیاں واقع ہو گئیں، چونکہ حرام مغز یا دماغ کی چوٹ لگنے کی وجہ سے ریشہ وغیرہ ہو گیا، تو اس کے لیے آرنیکا بہترین سے بہترین دوا ہے۔ دوستو، آرنیکا جو ہے ان چوٹوں میں جن کی وجہ سے چوٹ کی جگہ سرخ یا نیلی ہو جائے، تو دوستو یہ بہترین کام کرتی ہے۔ حرام مغز اور دماغ کی چوٹوں میں یہ اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ دوستو،
یہ عضلات کی چوٹوں کے ساتھ ساتھ ہڈیوں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی وجہ سے جو ورم آ جاتا ہے یا اس ہڈی پر جو گومڑ اور گلٹیاں بن جاتی ہیں اس کے لیے یہ انتہائی مفید دوا ہے۔ دوستو، چوٹ کی وجہ سے جسم کے کسی حصہ سے خون کا نکلنا، اینٹھن، پٹھوں کا درد، پٹھوں کے پس جانے سے یا زیادہ جسمانی محنت سے پٹھوں میں درد یا جسمانی تکان سے قلب کا بڑھ جانا اور دھڑکن، غرض مختصر یہ کہ چوٹ کی وجہ سے یا جسمانی تھکان کی وجہ سے جو بھی بیماریاں پیدا ہوں ان سب کی دوا آرنیکا منٹ ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اس کی اہم ترین علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر مرض میں اگر چوٹ کا سا درد اور تھکن پائی جا رہی ہے تو بیماری جو بھی ہو اس کو آپ جو بھی نام دیں، اگر وہ بخار ہے، وہ دل کا مرض ہے، وہ فالج ہے، وہ چوٹ ہے، جو بھی ہے، اعصابی کمزوری ہے، دماغی چوٹ ہے، جو بھی ہے، اگر ان میں یہی علامت ہے چوٹ کا سا درد، ٹھیک ہے، تو اس جگہ آرنیکا مونٹ کا استعمال کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، ان آدمیوں کے لیے یہ بہترین دوا ہے جو چوٹوں کے اثر کو فوراً محسوس کرتے ہیں یا جن کو چوٹوں کے اثر کے نتائج دیر تک تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ اتنے نرم قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بستر سخت ہے، چاہے کتنا ہی ان کا بستر نرم کیوں نہ بنا دیا جائے۔ یعنی اعصابی کمزوری کی یہ بہترین دوا ہے۔ دوستو، زخموں میں اگر خون بہہ رہا ہے تو خون کے بہنے کی یہ بھی عجیب دوا ہے۔ یہ خون کو پتلا بھی کرتا ہے اور اس حد تک پتلا کرتا ہے کہ اتنا زیادہ پتلا بھی نہیں ہوتا کہ خون بہنا شروع ہو جائے، بلکہ یہ ہماری ضرورت کے مطابق خون کو پتلا کرتا ہے، اس لیے یہ دل کی بہترین دوا ہے، اور اتنا زیادہ بھی پتلا نہیں کرتا کہ یہ زخم کے دوران خون کے بہنے کا سبب بن جائے۔ یہ قدرت نے ایک ایسا تحفہ ہومیوپیتھی والوں کو دیا ہے کہ اگر ہومیوپیتھی والے آرنیکا کو سمجھ لیں تو وہ خود حیران رہ جائیں گے، اور وہ بہت سی ایسی امراض کے علاج کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جن کا علاج دوسری پیتھیز میں بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوستو، آرنیکا اگر کمر میں کسی جھٹکے کے نتیجہ میں چوک پڑ جائے، جس کو مقامی زبان میں ہم رگ اترنا بھی کہتے ہیں، رگ چڑھنا بھی کہتے ہیں، پٹھا چڑھنا بھی کہتے ہیں، یعنی عارضی طور پر عضلات اپنی جگہ سے ٹل جائیں، تو اس میں آرنیکا بہت بہتر کام کرتی ہے۔ یہ کیفیت خود بخود کچھ عرصہ بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی یہ چوک لگ جانے کا مرض یعنی کسی مستقل بیماری کا حصہ نہیں بنتی، لیکن بعض حالات میں یہ مستقل بیماری بن جاتی ہے، اور یہی جھٹکا لگنا عمر بھر کے لیے جو ہے نا ایک روگ بن جاتا ہے، اور یہ اکثر پہلے سے کمزور عضلات والے شخص کو ہوتے ہیں۔ پہلے سے کمزور عضلات مزید سکڑ جاتے ہیں یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے سیمسیفیوگا بہترین کام کرتی ہے، پلمبم میٹ بھی کام کرتی ہے، روسٹاکس بھی کام کرتی ہے، برایونیا بھی کام کرتی ہے، تو ان ادویات کے ساتھ معاون دوا کے طور پر آرنیکا بھی بہترین کام کرے گی۔
آرنیکا جس طرح جلد پر کمزوری اور بے چینی والی دکن ہوتی ہے، اسی طرح اندرونی جھلیوں اور انتڑیوں کا حال ہوتا ہے۔ خصوصاً ملیریا اور ٹائیفائڈ کے بخاروں میں اندرونی نزلیاتی جھلیوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ آرنیکا میں سیلان خون کا بھی رجحان پایا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس لیے خون کے باریک رگوں کے پھٹ جانے میں یہ بہت مفید کام کرتی ہے، یعنی خون کو روکتی ہے۔ اگر کیپ، دست اور بلغم میں خون آنے لگی اور آپ کو کسی دوسری دوا کا علم نہیں ہو رہا تو آرنیکا دیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آرنیکا ان امراض کو کنٹرول کرے گی۔ دوستو، آرنیکا کا مریض چڑچڑا، غمگین، پریشان اور مایوس ہوتا ہے، لیکن یہ مزاج صرف بیماری کے دوران ہوتا ہے، ورنہ اس کے مستقل مزاج میں مایوسی اور چڑچڑا پن نہیں ہوتا۔ یہ دوا بیماریوں سے متاثر ہو کر اپنا ایک خاص مزاج بنا لیتی ہے۔ جب بیماری زیادہ بڑھ جائے تو درد کا احساس کم اور غنودگی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی لحاظ سے آخر تک تندرست رہتا ہے اور بات پوچھنے پر جواب بھی مریض ٹھیک دیتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو بعض اوقات کہ درد کا احساس کم ہو جائے اور غنودگی کا غلبہ ہونے لگے تو اس میں جو ہے آپ لوگ آرنیکا دیں، تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ دوستو، یہ دکھن کا احساس ایک آدھ عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور تمام جسم میں بھی۔ جسم اس قدر درد محسوس کرتا ہے کہ مریض نہیں چاہتا کہ کوئی اسے چھوئے، اور اگر کوئی اس کی طرف آ رہا ہو تو دور سے ہی روکتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ ٹھوکر کھا کر اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور یہ عموماً جوڑوں کی سوجن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جوڑوں کی ایسی سوجن میں کہ اگر مریض اتنا حساس ہو جائے، اس کا درد کا احساس اتنا بڑھ جائے کہ وہ کسی کو قریب بھی نہ آنے دے، اتنی جو ہے نا اس میں حساسیت پیدا ہو جائے، تو اس مریض کے لیے آرنیکا بہترین ہے۔ چوٹ، ضرب اور اس کے بد اثرات اگر تازہ ہوں پھر بھی، اور اگر اس کو سالوں سال گزرے ہوئے ہیں پھر بھی یہ بہترین کام کرے گی۔ یاد رکھیں کہ حمل کا وضع ہونا یعنی بچے کا پیدا ہونا، یہ عورت کا رحم پر ایک چوٹ ہے، تو اس لیے یہ وضع حمل کے بعد کے دردوں کی بھی بہترین دوا ہے۔ عام کمزوری اور نکاہت میں بھی کام کرتی ہے۔ اگر سر گرم، چہرہ سیاہی مائل، سرخ اور جسم ٹھنڈا، یعنی جسم ٹھنڈا ہے اور سر گرم ہے، خون کا اجتماع سر کی طرف گیا ہوا ہے، تو آرنیکا کام کرے گی۔ لیکن اس حالت میں بیلا ڈونا کو یاد رکھیں، وہ اس سے بھی بہتر کام کرے گی۔ بعض اوقات اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے، آرنیکا 200 اور بیلا 200 میں، ایسی حالات میں اگر جسم پر دکھن ہو، منہ پر سرخی ہو، سر میں درد ہو، ایسے حالات میں میں ان دونوں کو آپس میں ملا کر دیتا ہوں تو بہترین نتائج دیتی ہے۔ دوستو، اس کی جو مرکزی علامت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوٹ کے بد اثرات، دکھن کا احساس اور جلد پر نیلے سیاہ داغ۔ بس یہ علامات آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ آرنیکا پر مکمل عبور حاصل کر لیں گے۔ کسی بھی مرض میں اگر یہی 3 علامات پائی جائیں تو آپ آرنیکا کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ آرنیکا آپ کے لیے جو ہے نا ایک نعمت ثابت ہوگی۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آرنیکا ایک ایسی دوا ہے کہ اس کا بیرونی استعمال بھی ہے، اور اگر چوٹ والی جگہ پر یہ بیرونی طور پر مالش کر دیا جائے، اس کا تیل لگا دیا جائے، تو یہ چوٹ کے لیے نہایت ہی مفید ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں پر پھٹی ہوئی جگہ ہو، یعنی ایسا زخم جس میں آپ کے گوشت کے جو ریشے ہیں وہ کٹ چکے ہیں اور اوپر کی جلد پھٹ چکی ہے، خون نکل چکا ہے، اندر کا گوشت نظر آ رہا ہے، تو اس پر کبھی بھی آرنیکا مت لگائیں۔ اس جگہ پر آپ کیلنڈولا استعمال کریں تو انشاءاللہ بہترین کام کرے گی۔ دوستو، اگر آپریشن کر لیا گیا تو آپریشن کے بعد جو ہے نا جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، ایسی حالت میں جو ہے آپ آرنیکا آپریشن سے پہلے دینے وانے میں تو انشاءاللہ یہ آپریشن کے ماں بعد جو اثرات پیدا ہوں گے وہ بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر آنکھوں کی پتلیوں سے خون جاری ہو جائے کسی بھی طریقے سے، چاہے کوئی چوٹ لگ گئی، چاہے کھانسی سے اس طرح ہو گیا، چاہے کوئی جھٹکا لگ گیا، تو انشاءاللہ یہ اس خون کو بھی روک دے گی، اور اس میں سے منجمد خون اگر کچھ ہو تو اس کو بھی نکال دے گی اور بینائی کو بحال کر دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ گنجے پن کی بہترین دوا ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو استعمال کر سکیں، جس کا طریقہ میں نے ہیئر پرابلم کا جو میرا ویڈیو ہے اس میں بتا چکا ہوں، اس طریقے پر آپ آرنیکا آئل بنا لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ ایزی لائف چینل پر آپ ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کو اس میں بھی مایوس نہیں کرے گی۔ کچھ مدت تک استعمال کرنے کے بعد آپ کے بال دوبارہ پیدا ہو جائیں گے اور یہ گنجا پن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس دوا کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، میں اب آپ کو اس کے چند استعمالات بتاتا ہوں جن کو آپ دوسرے ادویات کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، دوسرے ادویات کا ملانا بعض اوقات مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔ دو ادویات یا دو سے زیادہ ادویات کے کمبینیشن کے لیے بہت زیادہ تجربہ ضرورت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ادویات ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتی ہیں اور بعض اوقات ادویات ایک دوسرے کے اثر میں مزید اضافہ کرتی ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی بڑا علم اور تجربہ ضرورت ہوتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو چند اس طرح کی مرکبات بتاتا ہوں جس میں آرنیکا ہو تو وہ بہترین کام کرے گی۔ دوستو، اگر آرنیکا کے ساتھ ایکونائٹ 200 دونوں 200 میں ملا کر دے دیا جائے تو دوستو اکیلی آرنیکا کے مقابل میں یہ کمبینیشن بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی جلدی اثر کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر چوٹ والی جگہ پر سرخی زیادہ ہو، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، تو آرنیکا کے ساتھ بیلاڈونا بھی ملا دیں تو انشاءاللہ یہ بہترین کام کرے گی بنسبت علیحدہ الگ الگ دونوں کی استعمال سے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اگر جسمانی مشقت اور جسمانی درد کا احساس ہو تو اس کے لیے آرنیکا 200 اور برایونیا 200 ملا دیں تو یہ انشاءاللہ بہترین کام کرے گی، اور سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کی جسم کی تھکاوٹ اور ٹوٹ پھوٹ کا جو احساس ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، اگر ولادت کے بعد جو دردیں ہیں
ان کے لیے آرنیکا 1M یا CM یعنی ہائی پوٹینسی میں دے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ دردیں ختم ہو جائیں گی اور جو بچہ دانی ہے، رحم ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اور اگر اس کے اندر موجود کوئی اس طرح کا خون یا کوئی آلائش بچی ہوئی ہے تو وہ بھی باہر نکال دے گی۔ دوستو اگر یہ ولادت سے قبل دے دیا جائے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل کو پہلے ہی سے حل کر دے گی، لیکن آرنیکا کو بڑی پوٹینسی میں آپ لوگوں نے دینا ہے، بنسبت چھوٹی پوٹینسی کے بڑی پوٹینسی جو ہے وہ زبردست کام کرے گی۔ دوستو اگر چوٹ والی جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر موج قسم کی آئی ہوئی ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا جوڑ ہے جیسا کوہنی ہو گیا، گھٹنا ہو گیا، ٹخنا ہو گیا، یہ جگہ ہے اور یہاں پر آپ کو موچ آ گئی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرنے، اس کے لیے آپ لوگ آرنیکا، برایونیا اور کاسٹیکم تینوں ملا کر دیں تو یہ بہترین کام کرے گی انشاءاللہ۔ دوستو اگر دل کے تکلیف میں خون گاڑھا ہو گیا ہے اور دل کا مسئلہ اس وجہ سے ہے تو دوستو آپ آرنیکا 200 اور لیکسس 200 ملا دیں اور ڈیلی ایک خوراک دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک دوسرے کے پیچھے دینا ہے، یہ دونوں ملانا ہے۔ اگر آپ نے الٹرنیٹو دے دیا تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیں گے۔ اگر آپ ایک ساتھ دیں گے تو دونوں ایک کام کریں گے اور دونوں ہی خون کو پتلا کریں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ امید ہے کہ یہی آج کا موضوع اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر اپینڈکس کی تکلیف ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، برایونیا اور آئرس ٹینیکس کے ساتھ آرنیکا 200 ملا دیں اور صبح دوپہر شام 3 وقت دینا شروع کر دیں۔ اور اگر تکلیف حد سے زیادہ ہو تو آپ لوگ آرنیکا اور برایونیا ملا دیں اور آئرس ٹینیکس علیحدہ دیں تو انشاءاللہ یہ بہترین کام کرے گی۔ دوستو آج کے لیے امید ہے کہ اتنا کافی ہے، تو کل انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا، اگلی دوائی کل پھر انشاءاللہ اس پر بولیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں، اپنا تبصرہ بھی کریں اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔